الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا عمرہ ماہ مدینہ پاک کی حاضری 2022۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماہ مدینہ پاک کی حاضری 2022 پڑھ یا سن لے، اسے حرمین طیبین کے جلوے نصیب فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا اور اسے بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت۔ خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ جب بھی مدینے سے وداع کرتے تو فرماتے، سفر حج میں فرائض کے بعد درود سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اپنے سارے اوقات درود میں گھیرو اور اپنے کو درود کے رنگ میں رنگ لو، ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمرے کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، عمرہ شریف بڑی اہم عبادت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ کا لفظی معنی ہے زیارت۔ شریعت مطہرہ میں اس کے معنی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا۔ عمرہ شریف کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 2 عمروں کے درمیان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب امیر اہل سنت کے عمرہ شریف کے حالات سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا دبئی سے جدہ شریف کا سفر۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری اور حاجی علی رضا۔ حاجی علی رضا بھائی کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے اور آپ امیر اہل سنت کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے حسن رضا کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے اپنی قیامگاہ عرب امارات سے سوئے جدہ روانہ ہوئے۔ صاحبزادہ امیر اہل سنت الحاج عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی اپنی والدہ محترمہ اور فیملی سمیت گویا استقبال کے لیے پہلے ہی سے عرب شریف کی پاکیزہ ہواؤں میں پہنچ چکے تھے۔ 20 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری مطابق 15 نومبر 15 نومبر 2022 بروز منگل عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ پاک کی پرکیف سفر کا آغاز ہوا۔ بڑی عمر میں عمرہ شریف۔ امیر اہل سنت کی ولادت شریف 26 رمضان المبارک 1369 سنہ ہجری مطابق 12 جولائی 1950 عیسوی بدھ کے دن ہوئی۔ یوں ہجری سال کے مطابق آپ کی عمر اس وقت تقریباً 74 سال ہے۔ عام طور پر اس عمر میں جو ضعف و نقاہت یعنی کمزوری کا عالم ہوتا ہے وہ باشعور افراد سمجھ سکتے ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا کام وضو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عمر کے افراد کا بغیر لاٹھی کے چلنا ہی بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دست و پا گوش و زباں ہوش میں ہے، کرنا ہے جو کر لے آج ہی۔ یعنی عموماً بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں کانپنے، زبان لڑکھڑانے لگتی اور سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لہذا ابھی جوانی میں ہاتھ پاؤں کان اور زبان اختیار میں ہے، آج جو بھی نیک کام کرنا ہے ابھی کر لو۔
جوانی میں عبادت کر لیجئے، اپنی جوانی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت و فرما برداری والے کاموں میں وقت گزاریں۔ فقط بڑھاپے میں عبادت کرنے کا ذہن بنانا خام خیالی اور طول عمل یعنی لمبی امید ہے۔ بالفرض بڑھاپے تک پہنچنے میں کامیابی مل بھی گئی، لیکن ہاتھ پاؤں کان آنکھ وغیرہ سب اعضاء موت کے قریب ہونے کی وجہ سے جواب دے جاتے ہیں۔ دیگر عبادات تو اپنی جگہ، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ شرح کلام رضا۔ اے نوجوان، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو غنیمت جان اور جتنی عبادت کرنی ہے کر لے، موت آیا چاہتی ہے اور ان قریب قبر کی کالی رات ہوگی۔ زندگی کی روشنی تو بس 2 دن کی ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ خواہش عطار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک طرف عمرہ شریف کے ارکان کی ادائیگی کا معاملہ، دوسری طرف 74 سالہ معمر بزرگ ذوف و نقاہت بھی موجود، مگر قلب عطار کی خواہش ہے کہ زندگی میں کبھی ویل چیئر پر طواف نہیں کیا، اب بھی قدموں پر چل کر کعبے کے گرد طواف کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، دلی خواہش پوری کرنے کے لیے زمزم شریف پی کر 2 سے 3 مرتبہ دعا مانگی، ایک بار جدہ شریف سے مکہ پاک روانگی کے وقت، دوسری بار مسجد الحرام میں طواف سے قبل۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے پر فضل و رحمت کی ایسی برسات فرمائی کہ نہ صرف طواف بلکہ سعی میں بھی ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ ایسا کرم ہوا کہ یہ ارکان ایک ہی وضو سے ادا ہو گئے۔ اس نعمت کے شکرانے میں قلب عطار بارگاہ رب غفار میں جھک گیا اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زمزم شریف پی کر دعا کرنا قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے، اے اللہ، مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ پھر یوں دعا مانگیں، مثلا اے اللہ پاک میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا اے اللہ پاک میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے، اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے، اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اس طرح مختلف دعائیں کرے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد الحرام شریف میں حاضری اور زیارت کعبہ 20 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری بمطابق 15 نومبر 2022 15 نومبر 2022 بروز منگل عمرہ شریف کی ادائیگی تھی۔ عمرے کا احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے قافلہ سوئے مکہ چل دیا۔ مکہ شریف کے ہوٹل میں پہنچ کر کچھ آرام وغیرہ کے بعد مسجد الحرام شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد الحرام شریف میں سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوتے ہی
آپ نے بلند آواز سے شاید ساتھ موجود عاشقان رسول کو یاد دلانے کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف پڑھا۔ کعبہ معظمہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، جیسے ہی مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ میں پہنچے، جلال و جمال بھرا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کا حسین جلوہ اپنی تمام رونقوں کے ساتھ نظروں کے سامنے ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھیگی پلکوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ طواف خانہ کعبہ اور استلام حجر۔ کچھ دیر تک اسی پرکیف عالم میں رہنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے 3 سانس میں زمزم شریف پی کر استبا کیا، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 3 مرتبہ حجر اسود کا استلام کر کے طواف شروع کر دیا۔ رفیق المعتمرین میں ہے، اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں نہ خود دبیں کچلیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے کندھے ہلاتے چلیں جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ دوران طواف زبان پر مختلف دعاؤں کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کبھی اشک بار آنکھوں سے اس دعائیہ شعر کی تکرار کرتے رہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پرذوق و کیف آور وہ لمحات و مناظر ہوں گے جب اللہ پاک کا ایک سچا نیک بندہ رو رو کر اس کے پاک گھر کا طواف کر رہا ہوگا۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ مقام ابراہیم کی حاضری۔ معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کو طواف کے 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام شریف میں جہاں بھی جگہ ملے مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا واجب ہے۔ امیر اہل سنت نے نماز طواف ادا کر کے مقام ابراہیم کے قریب دعا پڑھی۔ ملتزم شریف کی حاضری۔ نماز طواف کے بعد ملتزم کی حاضری سنت ہے۔ ملتزم دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنے ساتھ عمرہ کرنے والوں کو ملتزم پر حاضری کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ملتزم کی سیدھ میں حاضری دینی ہے، چونکہ دیوار و غلاف کعبہ پر کافی خوشبو ہوتی ہے اور محرم یعنی حالت احرام والے کو خوشبو سے بچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں لپٹنے اور ہاتھ وغیرہ لگانے سے احتیاط کیجیے۔ اللہ پاک نے جتنا چاہا امیر اہل سنت نے یہاں رک کر گریہ زاری کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ زمزم شریف پی کر دوبارہ دعا مانگ کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سعی کے لیے صفا و مروہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعی اور حلق۔ سعی کے 7 پھیرے کر کے 2 رکعت نماز سعی ادا کرنا مستحب ہے۔ سعی کی نماز ادا کر کے آپ مسجد الحرام شریف سے باہر آ گئے۔
قیام گاہ یعنی ہوٹل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ شریف کے مکان عالی شان کے پاس سے گزرے تو نہایت عقیدت و محبت سے اس جانب ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چوم لیا۔ ہوٹل تشریف لائے تو حلق کرنے والے اسلامی بھائی حاضر تھے۔ آپ نے حلق کے چند مدنی پھول بیان فرما کر حلق کروایا اور یوں الحمدللہ عمرہ شریف مکمل ہو گیا۔ آپ لکھتے ہیں، شرف مجھ کو عمرے کا مولا دیا ہے، کرم مجھ گناہ گار پر یہ بڑا ہے۔ ہر وضو کے بدلے ایک کفارہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محرم یعنی احرام باندھنے والے پر احرام کے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے۔ امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرہ شریف، آپ احرام کی حالت میں ہر وضو کے بدلے میں احتیاطاً ایک صدقہ فطر راہ خدا میں دیتے ہیں تاکہ وضو کرنے میں سر یا داڑھی سے جدا ہونے والے بالوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس عمرے میں آپ نے 3 مرتبہ وضو کیا اور اس کے 3 صدقہ فطر ادا کیے۔ حج عمرہ کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ: وضو کرنے میں، کھجانے میں یا کنگھا کرنے میں اگر 2 یا 3 بال گرے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چھوارا خیرات کریں، اور 3 سے زیادہ گرے تو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر بغیر ہاتھ لگائے بال گر جائیں یا بیماری سے تمام بال بھی جھڑ جائیں تو کوئی کفارہ نہیں۔ مکہ پاک میں دعوت اسلامی والوں کے لیے دعائے عطار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ اس مبارک سفر میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے مریدین، طالبین اور محبین یعنی محبت کرنے والوں کے لیے بارہا دعائیں کی۔ عمرہ شریف کرنے کے بعد کی ایک دعا سنیے: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب المصطفیٰ عمرہ شریف قبول فرما۔ الہ العالمین، مکہ پاک کی پاکیزہ فضائیں اور حرم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے مولا امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں، جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، تمام عاشقان رسول سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکہ پاک میں ایک رات۔ اے عاشقان رسول، مکہ پاک دنیا کا قدیم ترین اور بڑا فضیلتوں والا شہر ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں سے 53 سال اس مبارک شہر کے حصے میں آئے ہیں۔ امیر اہل سنت نے آج کا دن اور آنے والی رات مکہ پاک میں گزاری۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے بذریعہ ٹرین سوئے مدینہ روانگی ہے۔ آپ نے رات دیر گئے کھانا کھایا اور پھر فضائے مکۃ المکرمہ سے برکتیں لینے کے لیے باہر تشریف لائے اور کچھ دیر تک چہل قدمی فرمائی۔ اس دوران بھی آپ نے خیر خواہی اور ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے انہیں صوتی یعنی ویڈیو اور وائس میسج بھیج کر مدنی پھولوں اور دعاؤں سے نوازا۔ کراچی پاکستان میں ایک مدنی اسلامی بھائی کا آپریشن تھا۔ امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح ان سے عیادت و ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ رات کے تقریباً 4:15 بجے ہیں۔ مکہ پاک کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الکریم
عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو مکہ پاک کی برکتوں سے شفا عطا فرمائے اور آپ کا آپریشن کامیاب ہو، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ ہمت رکھیے، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے۔ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی امیر اہل سنت کے عمرہ شریف کرنے کے بعد کی پرذوق کیفیات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا مکہ پاک میں جس ہوٹل میں کمرہ تھا، اس کے ساتھ والا کمرہ میرا تھا۔ امیر اہل سنت اپنے کمرے سے 2 یا 3 مرتبہ باہر تشریف لائے، واپس اپنے کمرے میں آنے کے بجائے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ چونکہ کل صبح کونین کے نگینے مدینے کا پر مسرت سفر تھا، گویا خوشی بھی خوشی میں جھوم رہی تھی اور عاشق مدینہ یاد مدینہ میں جھوم جھوم کر مختلف اشعار پڑھ رہے تھے۔ گویا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شعر کے مصداق نظر آ رہے تھے۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ اللہ پاک کے کروڑ احسان کہ زندگی کے پربہار دن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ عاشقوں کی معراج بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے پرمسرت لمحات آیا چاہتے ہیں۔ مدینہ پاک روانگی سے تقریباً 2 گھنٹے قبل عاشق مدینہ کا عشق مدینہ میں ڈوبا ہوا کیف آور منظر دیکھنے کے لیے اس لنک پر کلک کیجئے اور دیکھیے کہ مدینے جانے کی خوشی کیسی ہوتی ہے۔ www.ilyasqadri.com میڈیا لائبریری۔ تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے۔ آداب مدینہ۔ اے عاشقان رسول، وہ مبارک مقام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کی حاضری کے آداب قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے دیکھا۔ فرمایا، کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پارہ 26 سورہ حجرات آیت 2۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ ادب گاہے ست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ یعنی آسمان کے نیچے عرش بری سے نازک ایک ایسی بارگاہ ادب و ناز ہے جہاں جنید بغدادی اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہما جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اونچی آواز سے سانس بھی نہیں لیتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق مدینہ امیر اہل سنت کے مدینہ پاک میں ادب و تعظیم کے واقعات پر بات کی جائے تو کتاب بن جائے۔ آپ کے قافلے میں چند بچے، پوتا حاجی اسید رضا اتاری عمر تقریباً 9 سال، رضا یعنی دودھ کے رشتے کے پوتے حسن رضا اتاری عمر تقریباً 7 سال، پوتا جنید اتاری عمر تقریباً 3.5 سال، پوتی حبیبہ اتاریہ عمر تقریباً 7 سال بھی تھے۔ شہر مدینہ کے آداب بیان کرتے ہوئے سفر شروع کرنے سے قبل آپ نے بچوں کو راہ مدینہ کے آداب بیان کیے جو کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ان والدین کے لیے بڑا درس ہے جو سفر حرمین طیبین مسجد الحرام شریف مدینہ المنورہ
اور مسجد نبوی شریف وغیرہ مقدس مقامات پر اپنے ساتھ ناسمجھ چھوٹے بچے لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ان بابرکت مقامات پر لے جانے سے قبل یہاں کے آداب لازمی سکھائیے تاکہ ان کے دل میں ابھی سے ان مقدس مقامات کی عظمت و شان بیٹھ جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ امیر اہل سنت کی ہم سفر بچوں کو نصیحتیں۔ پیارے بچوں، سفر مدینہ شروع ہونے والا ہے۔ جب مدینہ پاک کی ٹرین میں بیٹھیں گے تو قفل مدینہ لگا لیجئے، یعنی فضول گفتگو، ہنسی مذاق وغیرہ نہیں کرنی۔ کوئی ضروری بات ہو تو اپنے ابو سے کر لیجئے۔ بار بار پوچھنا گاڑی کہاں پہنچی، کتنی دیر لگے گی وغیرہ سوالات نہیں کرنے، کیونکہ سفر مدینہ میں مزہ ہی مزہ ہے۔ نعتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کرتے رہیں۔ میں راہ مدینہ کے قربان جاؤں کہ اس میں سرور اور مزہ ہی مزہ ہے، مدینے میں قفل مدینہ لگاؤں، کرم آپ کیجئے ارادہ میرا ہے۔ مدینہ پاک میں کوئی چیز زور سے نہیں رکھنی بلکہ بالکل آہستہ سے رکھنی ہے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ اگر عشق رسول میں رونا آتا ہے تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کا ادب نصیب کرے اور مدینہ پاک میں سبز سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر مدینہ کا آغاز۔ مکہ پاک سے سوئے مدینہ سفر جاری ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کا یہ سفر مختلف نعتیہ کلام کے سوز و گداز بھرے ماحول میں ڈوب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین مدینہ پاک کی پربہار فضاؤں میں داخل ہونے لگی۔ یہ لیجئے، ٹرین مدینہ پاک میں داخل ہو گئی۔ سب استقبال کے لیے شوق میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے لگے۔ ایک عربی شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے اپنے موبائل میں اس حسین یادگار کے مناظر کو محفوظ کر لیا۔ مدینہ پاک کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر ٹرین رکی اور بارگاہ رسالت میں باذوق و شوق حاضری دینے کے لیے قیام گاہ یعنی ہوٹل روانہ ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں پہلی حاضری۔ عاشق صادق کی آج کی رات دیدار دربار رسالت کی رات ہے۔ امیر اہل سنت نیا لباس پہن کر آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما سجائے لبوں پر یہ شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مسجد نبوی شریف کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد شریف کے قریب پہنچے تو خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے یہ نعتیہ شعر پڑھا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ پڑھتے روضہ پاک کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ عاشق مدینہ کی معراج کا وقت آ پہنچا۔ اے لیجیے وہ رہا سبز گنبد کا حسین و دلکش نظارہ۔ روضہ پر نور کا دیدار ضیا بار کرتے ہی امیر اہل سنت
بارگاہ رسالت میں کچھ اس طرح سلام عرض کرنے لگے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا سراج السالکین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ لبوں پر روتے روتے کبھی درود و سلام تو کبھی شفاعت کی خیرات کا سوال جاری ہے۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ کچھ دیر تک دور ہی سے کھڑے کھڑے ادب و تعظیم کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو رو کر درود و سلام کا نذرانہ جاری رہا۔ خلیفہ امیر اہل سنت یہ اشعار پڑھ کر سوز و گداز مزید بڑھا رہے تھے: مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم زدوں بے کسوں کا تو غم خار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکاں، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ پھر روتے روتے الٹے قدم گاڑی کی طرف لوٹے، کیونکہ جب کعبے کو پیٹ کرنا ادب نہیں تو کعبے کی طرف پیٹ کیسے کی جا سکتی ہے۔ مزار امیر حمزہ پر حاضری۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد امیر اہل سنت نے عاشق رسول پہاڑ جبل احد شریف کے دامن میں واقع سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ اور دیگر شہدائے احد علیہم رضوان کے مزارات مبارکہ پر حاضری اور فاتحہ خوانی کے بعد وہاں موجود عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی۔ مسجد نبوی شریف میں حاضری۔ اگلے دن صبح کے وقت امیر اہل سنت مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے۔ دھیمے قدموں سے چلنے کا انداز مرحبا۔ عاشق واہ رسالت اعلی حضرت کے اشعار ورد زباں ہیں: قسمت سورو حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ کبھی برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں: بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ پھر ایسے مقام پر نماز اشراق کو چاشت ادا فرمائی جہاں سے سبز سبز گنبد شریف واضح نظر آتا تھا۔ الحمدللہ زندگی کی انمول گھڑیاں ہیں، خوشیوں کی ساعتیں ہیں، رحمت الہی جھوم جھوم کر برس رہی ہے۔ کچھ دیر تک خوب ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے۔ اس دوران جیسے ہی سبز سبز گنبد شریف کی طرف نگاہ اٹھی، ادب و تعظیم میں ہاتھ باندھ کر سر کو جھکا لیا، اور دل ہی دل میں نہ جانے عاشق صادق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کیا التجائیں کی۔ واپسی پر گاڑی میں خلیفہ امیر اہل سنت نے اس نعت کے اشعار پڑھنے شروع کیے: آس تم پر لگائے ہوئے ہیں، لطف و رحمت کا ہی آسرا ہے، دل پہلے ہی عشق رسول میں گھائل تھا۔ استغاثے کے اشعار نے مزید اثر پیدا کر دیا۔ امیر اہل سنت بلند آواز سے رونے لگے اور روتے روتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ اس طرح عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں سے بھرا مت لوٹائیے گا، اپنے رب سے بخشوا دیجئے، جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیجئے۔ اب تو زندگی کا جام لبریز ہوا چاہتا ہے، بڑھاپا بھی زوروں پر ہے، نیکیاں ہو نہیں پاتی اگر آپ نے نہ سنبھالا تو۔ آپ اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں لکھتے ہیں: سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جاں یا رسول اللہ۔ مدینہ پاک سے جدائی۔
حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ سے چلتے وقت زائرین کا جو حال ہوتا ہے وہ نہ پوچھو، مدینے کے در و دیوار کا فراق ستاتا ہے۔ میں نے مسجد نبوی شریف کی چوکھٹ سے لپٹ کر لوگوں کو روتے دیکھا ہے، بدن سے جان نکلتی ہے آہ سینے سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے، روزہ اچھا ظاہر اچھے، اچھی راتیں اچھے دن، سب کچھ اچھا، ایک رخصت کی گھڑی اچھی نہیں۔ مدینہ پاک میں آخری رات، مدینہ پاک میں تقریباً 36 گھنٹے کی مختصر حاضری کے بعد امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے جدائی کی گھڑیاں آ پہنچی۔ آپ نے مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج سید ابراہیم شاہ صاحب مدظ اللہ العلی کے لیے کچھ اس طرح ایک تحریر ترتیب دی: افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رولے تو رونا ہے جس قدر۔ یہ لکھتے ہوئے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد بقی میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں شاید مدینہ چھٹ جائے گا۔ 21 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری، 17 نومبر 2022۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداعی حاضری۔ آج کی رات مدینہ پاک سے جدائی کی رات ہے۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کر کے آج رات مدینہ پاک سے جدا ہونا پڑے گا۔ اس دور میں اگر کسی سچے عاشق کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جدائی کی کیفیت دیکھنی ہو تو وہ امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے جدائی کے مناظر دیکھ لے۔ یہ رقت انگیز مناظر دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے کمرے سے روتے در و دیوار مدینہ کو چومتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے اور لفٹ کی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی کیفیت میں لفٹ سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے اور جنت البقیع شریف کی طرف باہر مین روڈ پر سبز سبز گنبد شریف کی زیارت کر کے روتے جاتے۔ درود و سلام عرض کر کے جب واپسی کا وقت آیا تو اس شدت سے روئے کے ساتھ موجود عاشقان رسول بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ پھر اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ مسجد نبوی شریف سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ عاشق مدینہ ہجر و فراق مدینہ میں نم آنکھوں سے مسجد شریف کے گنبد و مینار دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم امیر اہل سنت نے تڑپ کر پکارا، اب تو گنبد شریف بھی نظر نہیں آ رہا۔ اتنا سننا تھا کہ عاشقان رسول کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ گئی۔ رلا دینے والے الفاظ۔ اسی غمناک کیفیت میں روتے بلکتے زبان پر یہ جاری ہو گیا: الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ۔ آقا مدینہ چھوٹ رہا ہے، آقا بار بار بلوائیے گا، آقا کرم فرمائیے گا، شفاعت سے محروم نہ فرمائیے گا، ہم سب سے خوش ہو جائیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیے گا، اپنے رب سے بخشوائیے گا۔ یا رسول اللہ ساری امت کی خیر ہو، شہزادوں کا صدقہ، اہل بیت اور اصحاب کا صدقہ، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی خصوصی شفاعت کی درخواست ہے۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، شفاعت کی خیرات دے دیجئے۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، روتے ہوئے پہنچے تھے روتے ہوئے لوٹے ہیں، چند وصل کی گھڑیاں تھیں اب ہجر مدینہ ہے۔ مدینہ پاک سے جدہ شریف۔ مدینہ پاک سے بذریعہ ٹرین جدہ شریف واپسی ہوئی۔ تقریباً سارا راستہ
الوداعی کلام سن سن کر امیر اہل سنت ہجر مدینہ میں آہیں بھرتے رہے۔ اس سفر میں آپ نے ایک مدنی اسلامی بھائی کے نام مدینہ پاک سے جدائی کی دردناک کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، آہ مدینہ نگاہوں سے چھپ گیا، ٹرین ہمیں دور دور کھینچے لیے جا رہی ہے، آہ جدہ شریف آئے گا پھر امیر اہل سنت کے عرب شریف کی پاکیزہ فضاؤں سے جدا ہونے کے آخری لمحات اپنے شعر کے حقیقی مصداق تھے۔ میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں یا شہنشاہ مدینہ الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے اس مبارک سفر میں مختلف مقامات پر چند عاشقان رسول کے نام کچھ تحریرات ترتیب دیں، ان کو ملاحظہ فرمائیے اور یاد مدینہ میں کھو جائیے۔ جیسا کسی نے کہا ہے نا، ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چوم آئے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی، نظروں سے لیے بوسے کبھی ہونٹوں سے چوما، اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی، لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، اس نعت مقدس پہ ہر ایک نغمہ تصدق حسان نے جو نعت مدینے میں پڑھی تھی، کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں، جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تھی، مجرم تھا کھڑا سر کو جھکائے ہوئے در پر، آنسو تھے رواں ایسے کہ ساون کی جھڑی تھی، اس شہر کے ذرے تھے چمکتے ہوئے تارے، ہر چیز وہاں نور کے سانچے میں ڈھلی تھی، لے ڈوبتے اعمال میرے مجھ کو نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ یعنی گفٹ لائے، اگرچہ جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ الحمدللہ الکریم، یہ لکھتے وقت مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی فضاؤں میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ الکریم تھوڑی دیر بعد مدینہ شریف کی طرف روانگی ہے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ الحاج سید عارف علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ تحریر تیار کی۔ یاد راہ مدینہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ الحمدللہ الکریم، ہماری ٹرین جانب مدینہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران یہ تحریر تیار کی، تحفہ برائے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، مدینہ آنے والا ہے۔ یاد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی اور گناہ دور ہوتے ہیں، 3 چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، آج عمرہ شریف کرنے کے بعد یہ تحریر تیار کی۔ نگران شورا حاجی عمران مع جملہ اراکین شورا برائے دعوت اسلامی کی خدمت میں بھی اس عمرے کا ایصال ثواب پیش کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ، حدیث قدسی میں فرمان الہی، اے آدمی
تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ الحمدللہ ہمارا ہوائی جہاز سوئے جدہ شریف محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے۔ حاجی محمد شاہد اتاری نگران پاک کی خدمت میں سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ الحمدللہ الکریم، یہ الفاظ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں جھومتا ہوا سوئے جدہ شریف رواں دواں ہے۔ لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ۔ حاجی محمد امین اتاری کی خدمت میں سفر مدینہ کی یادگار سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حرم پاک میں کی جانے والی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور ایک گناہ لاکھ گناہ ہے۔ الحمدللہ الکریم، یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کی طرف محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے۔ حاجی محمد طاہر مدنی کے لیے یادگار سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد حاضری مدینہ، قبر انور میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ عرش علا سے اعلیٰ پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ۔ روضہ یعنی باغ، شعر میں روزے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جسم اقدس تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ الکریم، اس بار کی حاضری مدینہ کی آج پہلی شب ہے۔ یہ تحریر حاجی عبدالحبیب اتاری کے لیے تحفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ، حدیث قدسی میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کروں گا۔ الحمدللہ الکریم، ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں محو پرواز یعنی اڑتا ہے۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ احد رضا اتاری کے لیے دوران پرواز تحریری سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ، سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھیے کہ چور اور شیطان سے ہمیشہ امان یعنی پناہ ہے۔ الحمدللہ سفر مدینہ کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان قریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف میں اترنے والا ہے۔ ساحل جدہ پہ اب اپنا سفینہ آ گیا، لو وہ مکہ آ گیا، دیکھو مدینہ آ گیا۔ الحمدللہ جدہ شریف آ گیا۔ الحاج سید ساجد شاہ صاحب کی خدمت میں یادگار سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر۔ یہ لکھتے ہوئے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد بقی میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں شاید مدینہ چھٹ جائے گا۔ الحاج سید ابراہیم شاہ صاحب کی نظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ چھٹ گیا، مدینہ کونین کا نگینہ ہے، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر۔ مدینہ نگاہوں سے چھپ گیا، ٹرین ہمیں دور دور کھینچے لیے جا رہی ہے۔ اب
جدہ شریف آئے گا، پھر مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا حواسوں نے اختلال کیا، حاجی ابو عاطف کے لیے تحفہ۔ یاد فراق مدینہ، الوداع آہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس وقت رخصت نزدیک آ رہا ہے، دل غم کے گہرے دریا میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ماں والدہ مرحومہ و جملہ خاندان بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، آمین۔ صرف چند گھنٹے بعد شاید مدینہ چھٹ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مفتی حسان مدنی کے لیے تحفہ۔ یاد سفر مدینہ، الحمدللہ الکریم۔ یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ نیت ہے سفر مدینہ میں اپنے لیے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے اور تمام عاشقان رسول کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ حاجی ابو رجب آصف مدنی کے لیے راہ مدینہ کی یادگار سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فراق مدینہ، چھپ گیا نگاہوں سے سب مدینے کا، دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑ آیا، دور ہو گیا سرکار غم زدہ عطار، جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری کی خدمت میں غم مدینہ میں ڈوبی ہوئی تحریر کی سوغات۔ یہ الفاظ اگرچہ مدینہ پاک میں نہیں لکھے، تاہم جس کاغذ پر لکھے ہیں وہ مدینے ہو کر آیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہجر مدینہ، یا اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو اور ساری امت کو بخش دے۔ میرے تمام مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین۔ یہ لکھتے وقت دل غمزدہ ہے، چند گھنٹوں کے بعد مدینہ چھٹنے والا ہے، مدینے سے جدائی کی جاں سوز گھڑیاں ہیں، سب دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ، دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان قریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کے مطار یعنی ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ الحاج سید فضیل شاہ صاحب کی خدمت میں سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہائے مدینہ چھٹ گیا، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، اس وقت ٹرین مجھے مدینے سے دور دور کھینچے لیے جا رہی ہے، کاش بقی۔ یا اللہ پاک میری اکلوتی بیٹی اور تینوں نواسیوں اور ان کے آل کو اور ان کی آل کو بے حساب بخش اور بار بار مدینہ دکھا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رولے تو رونا ہے جس قدر، مدینہ چھٹ رہا ہے۔